السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تاریخ کے اوراق میں کتنے ہی بادشاہ، کتنے ہی طاقتور انسان اور کتنے ہی عظیم رہنما گزرے ہیں، لیکن حقیقی طاقتور وہ نہیں جو جسمانی طور پر مضبوط ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے۔ تصور کیجئے اس تپتے ہوئے صحرا کا، جہاں سورج آگ برسا رہا ہو، ایک انسان جس کی آنکھوں میں مسلسل جاگنے کی وجہ سے نیند کی شدید طلب ہو، جو دن بھر روزے کی حالت میں پیاس اور بھوک سے نڈھال ہو، اور عین اس وقت جب وہ اپنے بستر پر چند لمحوں کی سکون کے لیے لیٹے، کوئی اس کا وہ آخری سکون بھی چھین لے۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ مسلسل۔ کیا کوئی عام انسان اس حالت میں مسکرا سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنے غصے کو ایسے پی سکتا ہے کہ شیطان بھی گھٹنے ٹیک دے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی ہستی کے حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر پر لے کر جا رہے ہیں، ایک ایسا نام جسے اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کے ساتھ امر کر دیا۔ یہ کہانی ہے اس ہستی کی جس نے ایک ایسی کٹھن ذمہ داری اٹھائی جسے اٹھانے سے بڑے بڑے لوگ گھبرا گئی تھی۔ یہ واقعہ محض ایک تاریخ نہیں، بلکہ ہمارے آج کی بے سکون اور غصے سے بھری معاشرے کے لیے ایک خاموش اور گہرا سبق ہے۔ آئیے اس دور میں چلتے ہیں جب بنی اسرائیل کی بستیوں میں حق اور انصاف کی فیصلے ہوا کرتی تھی۔ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر آزما واقعے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو مبعوث کیا، اور وہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ سب نیکوں میں سے تھے۔ اسی طرح سورہ صاد میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے عظیم پیغمبروں حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اور اسماعیل اور الیاسا اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔ جب ہم قرآن کے ان مبارک الفاظ پر غور کرتے ہیں تو دل میں یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ذوالکفل کون تھے؟ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کے تذکرے کے بعد ان کا نام کس عظیم الشان کارنامے کی وجہ سے آیا؟ ظاہری طور پر اور زیادہ تر علماء کے نزدیک یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے۔ البتہ بعض مفسرین اور علماء جیسے علامہ ابن جریر اور مجاہد رحمہ اللہ سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے ایک انتہائی نیک، پرہیزگار اور عادل حکمران تھے۔ حقیقت جو بھی ہو، ان کا مقام اللہ کی نظر میں اتنا بلند تھا کہ ان کا ذکر انبیاء کے ساتھ کیا گیا۔ اس عظیم ہستی کا اصل نام کچھ اور تھا، لیکن تاریخ انہیں ذوالکفل کے نام سے جانتی ہے۔ ذوالکفل کا مطلب ہے کفایت کرنے والا، ذمہ داری اٹھانے والا اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والا۔ یہ لقب انہیں کیسے ملا، اس کے پیچھے ایک ایسا واقعہ پوشیدہ ہے جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ رہنما اور بعض روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب عمر رسیدہ اور کمزور ہو گئے تو انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی قوم کے لیے ایک جانشین مقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص ان کی جگہ لے جو عوام کے معاملات کو سنبھالے اور ان کے درمیان کامل عدل و انصاف قائم کرے۔ لیکن یہ کوئی معمولی جانشینی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک دن اپنی قوم کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ میں اپنا خلیفہ صرف اسی شخص کو بناؤں گا جو میری 3 کڑی شرائط پوری کرے۔ پہلی شرط یہ کہ وہ دن کو ہمیشہ روزہ رکھے، دوسری شرط یہ کہ وہ رات بھر جاگ کر اللہ کے حضور قیام کرے، اور تیسری اور سب سے مشکل شرط یہ کہ وہ فیصلے کرتے وقت کبھی غصے میں نہ آئیں۔ یہ شرائط سن کر پورے مجمع پر ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ دن کا روزہ، رات کا جاگنا اور پھر سارا دن لوگوں کے جھگڑے سن کر غصہ نہ کرنا، یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجمع میں سے کوئی نہ بولا۔ اچانک لوگوں کے اس ہجوم میں سے ایک ایسا آدمی کھڑا ہوا جو دیکھنے میں بہت عام سا اور لوگوں کی نظروں میں ایک حقیر سا انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ایک پرسکون لیکن پرعزم آواز میں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ بزرگ رہنما نے اس سے پوچھا کہ کیا تم واقعی دن کو روزہ رکھو گے، رات کو قیام کرو گے اور کسی پر ناراض نہیں ہوگے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ جی ہاں، لیکن چونکہ وہ دیکھنے میں کوئی بہت بڑا سردار یا روبدار شخص نہیں تھا، اس لیے اس دن اسے بٹھا دیا گیا اور خلیفہ نامزد نہیں کیا گیا۔ اگلے دن اس رہنما نے دوبارہ پوری قوم کو اکٹھا کیا اور وہی سوال دہرایا کہ کون ہے جو ان 3 شرائط پر پورا اترنے کا عہد کرتا ہے؟ مجمع پھر خاموش رہا۔ کسی کی ہمت نہ پڑی کہ اس کٹھن راستے کا انتخاب کرے۔
اس گہری خاموشی میں وہی شخص دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا کہ میں حاضر ہوں۔ اس کے اس پختہ ارادے کو دیکھتے ہوئے بالآخر اسے خلیفہ اور جانشین نامزد کر دیا گیا۔ اس دن کے بعد سے اس شخص نے اپنی قوم کے تمام بوجھ اور ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر اٹھا لی اور اپنا عہد اس خوبصورتی سے نبھایا کہ دنیا نے اسے ذوالکفل کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ دنیا کا نظام بدل گیا۔ ذوالکفل مسند انصاف پر بیٹھ گئے۔ ان کا دن روزے کی حالت میں لوگوں کے فیصلے کرتے گزرتا اور ان کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدوں اور قیام میں طویل ہو جاتی۔ نہ ان کے روزے میں کبھی ناغہ ہوا، نہ ان کی رات کی عبادت میں کوئی کمی آئی، اور نہ ہی ان کی پیشانی پر کبھی عوام کے معاملات سنتے ہوئے کوئی شکن آئی۔ ان کی اس استقامت نے آسمانوں پر فرشتوں کو حیران اور زمین پر ابلیس کو پریشان کر دیا۔ شیطان جو انسان کو بھٹکانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اس سے ذوالکفل کا یہ کمال اور اللہ کی نافرمانی سے یہ دوری برداشت نہ ہوئی۔ ابلیس نے اپنے سب سے شریر کارندوں اور شیاطین کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ اور اس بندے کے پیچھے پڑ جاؤ، کسی طرح کوئی ایسا جال بچھاؤ کہ یہ اپنے عہد سے پیچھے ہٹ جائے، اس سے کوئی غلط فیصلہ کرواؤ، یا کم از کم اسے کسی پر غصہ دلا دو تاکہ اس کی تیسری شرط ٹوٹ جائے۔ شیاطین نے اپنا ہر حربہ استعمال کر لیا، ہر طرح کا زور لگا لیا، لیکن ذوالکفل کے صبر اور ایمان کے پہاڑ کو وہ 1 انچ بھی نہ ہلا سکے۔ جب تمام شیاطین عاجز آ کر اور بری طرح تھک کر ناکام لوٹ آئے تو ابلیس نے غصے سے کہا کہ چھوڑو ان تمام کوششوں کو، یہ کام تمہارے بس کا نہیں، اس شخص کو راستے سے ہٹانے کا کام اب میں خود کروں گا۔ ذوالکفل کے دن رات کے اس سخت اور تھکا دینے والے معمول میں ان کے پاس آرام کا کوئی وقت نہیں ہوتا تھا سوائے دوپہر کے قیلولے کے۔ وہ تپتی ہوئی دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹتے تاکہ ان کی جسم کو کچھ راحت مل سکے اور وہ شام کی مجلس کے لیے دوبارہ تازہ دہ ہو سکیں۔ ابلیس کو معلوم تھا کہ انسان جب انتہائی تھکا ہوا ہو اور اس کی کچی نیند خراب کی جائے تو اسے سب سے زیادہ غصہ آتا ہے۔ اس نے ایک انتہائی کمزور، خستہ حال اور بوڑھے فقیر کا روپ دھارا اور ٹھیک اسی وقت ذوالکفل کے دروازے پر جا پہنچا جب وہ اپنی تھکی ہوئی آنکھیں بند کرنے ہی والے تھے۔ ابلیس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ذوالکفل نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ ابلیس نے ایک روتی ہوئی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ میں ایک انتہائی مظلوم بوڑھا ہوں۔ ذوالکفل اسی وقت اپنے بستر سے اٹھے اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ ابلیس نے اندر آتے ہی اپنا جھوٹا رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میری قوم اور میرے اپنوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، میرا حق مارا ہے اور وہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی بات کو اتنا لمبا کیا، اتنی تفصیلات اور فضول جزیات بیان کی کہ شام کا وقت ہو گیا اور ذوالکفل کے آرام کا وہ واحد اور قیمتی وقت مکمل طور پر گزر گیا۔ لیکن ذوالکفل کی ماتھے پر غصے کی ایک لکیر تک نہ ابھری۔ انہوں نے انتہائی شفقت اور نرمی سے اس بوڑھے سے فرمایا کہ میں شام کو مجلس میں بیٹھوں گا، تم وہاں آنا اور میں تمہیں تمہارا حق ضرور دلا دوں گا۔ یہ تسلی سن کر وہ بوڑھا نما ابلیس وہاں سے چلا گیا۔ شام ہوئی، ذوالکفل اپنی مجلس انصاف میں بیٹھے اور لوگوں کے فیصلے کرنے لگے۔ ان کی نظریں بار بار مجمع میں اس مظلوم بوڑھے کو تلاش کرتی رہیں، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ اگلی صبح ہوئی، عدالت دوبارہ لگی۔ ذوالکفل پھر اس کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ بوڑھا کہیں دکھائی نہ دیا، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی اور عدالت برخاست ہوئی۔ دن بھر کے روزے اور جاگنے کی وجہ سے ذوالکفل تھکن سے چور تھے۔ وہ بمشکل اپنے آرام گاہ تک پہنچے اور عین اس وقت جب ان کے جسم نے بستر کو چھوا اور راحت محسوس کی، دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کون ہے؟ باہر سے آواز آئی کہ میں وہی مظلوم بوڑھا ہوں۔ ذوالکفل نے پھر دروازہ کھولا اور اس سے نہایت نرمی سے پوچھا کہ بابا جی، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ جب میں مجلس میں بیٹھوں تو میرے پاس آنا؟ ابلیس نے ایک اور جھوٹ گھڑتے ہوئے کہا کہ حضور، وہ بہت گندے اور مکار لوگ ہیں۔ جب انہیں پتا چلا کہ آپ میری خاطر مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہ لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم تمہیں تمہارا حق دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ مجلس سے اٹھ کر گھر آ گئے تو ان لوگوں نے حق دینے سے پھر انکار کر دیا۔ ذوالکفل نے اپنا غصہ اور اپنی نیند دونوں کو قربان کیا اور مسکرا کر فرمایا کہ اچھا، کوئی بات نہیں، تم آج شام کو پھر میرے پاس آنا۔ اس دوسرے دن بھی ذوالکفل کے آرام کا وقت ضائع ہو گیا۔ شام کو وہ پھر اپنی عدالت میں گئے، پھر اس کا انتظار کیا، لیکن وہ بوڑھا پھر نہ آیا۔ رات بھر ذوالکفل جاگ کر عبادت کرتے رہے۔ اب مسلسل جاگنے، دن بھر کام کرنے اور قیلولہ نہ ملنے کی وجہ سے ذوالکفل پر نیند اس قدر غالب آ چکی تھی کہ ان کے لیے آنکھیں کھلی رکھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ تیسرے دن کی دوپہر جب آرام کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے گھر والوں اور دربان کو سختی سے ہدایت کی کہ اب دروازے کے قریب کسی کو نہ آنے دینا، میری نیند مجھے بہت ستا رہی ہے
اور مجھے ہر حال میں تھوڑا آرام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لیٹ گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ بوڑھا پھر آ گیا۔ دربان نے سختی سے اسے روکا اور کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ ابلیس نے کہا کہ میں کل بھی آیا تھا اور میں نے اپنا سارا معاملہ جناب کو بتایا تھا۔ دربان نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی اندر داخل نہ ہو۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ دربان اسے کسی صورت اندر نہیں جانے دے گا اور دروازے سے داخل ہونا ناممکن ہے، تو اس نے اس گھر کا طواف کیا اور پچھواڑے کی طرف اسے ایک چھوٹی سی کھڑکی اور روشن دان نظر آیا۔ وہ وہاں سے کود کر سیدھا ذوالکفل کے کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور اندر جا کر کمرے کا بند دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ ذوالکفل ہڑبڑا کر بیدار ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند ہے اور ایک شخص کمرے کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے دربان کو آواز دی اور کہا کہ او فلانے، کیا میں نے تجھے سختی سے منع نہیں کیا تھا کہ کوئی شخص اندر نہ آئے؟ دربان نے باہر سے چلا کر کہا کہ جناب، خدا کی قسم یہ میری طرف سے داخل نہیں ہوا، دروازہ تو اندر سے بند ہے، آپ خود ہی جائزہ لے لیں کہ یہ شخص کہاں سے اندر آ گیا ہے۔ ذوالکفل اپنی جگہ سے اٹھے۔ انہوں نے دروازے کو دیکھا جو مکمل بند تھا، کھڑکیوں کو دیکھا اور پھر اس اجنبی شخص کو غور سے دیکھا۔ ان کی روحانی فراست اور بصیرت نے فوراً پہچان لیا کہ بند دروازوں سے اندر آنے والا اور مسلسل 3 دن تک ان کے صبر کا اس حد تک امتحان لینے والا کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی اور انہوں نے انتہائی سکون سے اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیا تو اللہ کا دشمن ابلیس ہے؟ بوڑھے کا روپ دھارے شیطان کا سر جھک گیا۔ وہ اپنے تمام تر تکبر اور چالاکیوں کے باوجود اس بندہ خاکی کے سامنے شکست کھا چکا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں ابلیس ہوں۔ میں نے آپ کو غضبناک کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، آپ کی نیند چھینی، آپ کا سکون برباد کیا، جان بوجھ کر آپ کو تنگ کیا تاکہ آپ غصے میں آ کر اپنا وہ عہد توڑ دیں، لیکن میں ناکام رہا۔ آپ کے صبر نے میری صدیوں کی مکاری کو شکست دے دی ہے۔ پس اس بے مثال استقامت، ایفائے عہد اور بے پایاں صبر کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کا نام ہمیشہ کے لیے ذوالکفل رکھ دیا، کیونکہ انہوں نے جو عہد کیا اسے پایہ تکمیل تک پہنچا کر دکھایا۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ محض ایک کہانی نہیں، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ سے بھی اسی مفہوم کی روایات منقول ہیں کہ ذوالکفل نے ایک عظیم ذمہ داری قبول کی اور اللہ کی مدد سے اسے نبھایا۔ یہاں ایک اور تاریخی اور علمی پہلو بھی قابل غور ہے جس نے اکثر لوگوں کو الجھن میں ڈالا ہے۔ امام احمد اور امام ترمذی کی روایت میں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا نام کفل تھا۔ اس نام کی مشابہت کی وجہ سے بعض لوگ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اور اس شخص کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ذوالکفل ایک برگزیدہ اور صابر ہستی تھے جن کا ذکر قرآن میں انبیاء کے ساتھ ہے، جبکہ احادیث میں جس کفل کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک عام اور گناہگار شخص تھا۔ اس شخص کی کہانی بھی انسانی جذبات اور اللہ کی رحمت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا جس کی زندگی کا کوئی لمحہ گناہوں سے خالی نہ تھا۔ ایسا کوئی گناہ نہ تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ ایک بار ایک انتہائی غریب اور بے بس عورت اپنی کسی شدید مجبوری کے تحت اس کے پاس آئی اور کچھ رقم بطور قرض مانگی۔ کفل نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور اسے 60 دینار اس کڑی اور شرمناک شرط پر دیے کہ وہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گی۔ مجبوری انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ وہ بے بس عورت روتی ہوئی مان گئی۔ رات کا وقت تھا جب وہ کفل کے پاس آئی اور کفل اس کے قریب اس طرح بیٹھا جیسے ایک مرد اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہے، تو اچانک اس عورت پر خوف الہی طاری ہو گیا۔ وہ بری طرح کانپنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ کفل جو گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے کانپتے اور روتے ہوئے وجود کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں نے تم پر کوئی زبردستی کی ہے؟ اس عورت نے ہچکیاں لیتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں، تم نے کوئی زبردستی نہیں کی، لیکن یہ گناہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا، اور آج صرف میری شدید محتاجی اور غریبی نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے کہ میں اپنا جسم بیچنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ اس کی ان الفاظ میں، اس کی ان آنسوؤں میں ایک ایسی بے بسی اور اللہ کا ایسا ڈر چھپا تھا جس نے ایک لمحے میں کفل کے تاریک دل میں روشنی کی کرن پیدا کر دی۔ اس کی ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ اس نے کہا، کیا تم محتاجی کی وجہ سے یہ کام کرنے لگی ہو اور تم نے پہلے کبھی یہ نہیں کیا؟ کفل اسی وقت اس سے دور ہٹ گیا اور ایک عجیب سی روحانی کیفیت میں بولا کہ جاؤ،
ये 60 दीनार भी तेरे हैं और तू आजाद है। और फिर आसमान की तरफ मुंह करके उसने एक ऐसा अहद किया जिसने उसकी दुनिया और आखिरत बदल दी। उसने कहा, अल्लाह की कसम कि फिर आज के बाद कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। इत्तेफाक देखिए और अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए कि उसी रात सच्ची तौबा की इन चंद लम्हों के बाद किफल को मौत आ गई। जब अगली सुबह लोग उठे तो उन्होंने देखा कि उसके दरवाजे पर गैबी तौर पर लिखा हुआ था कि तहकीक अल्लाह ने किफल को बख्श दिया है। ये दोनों कहानियां जुल्किफ्ल की बेपनाह इस्तकामत और किफल की सच्ची तौबा हमें बताती हैं कि अल्लाह के नजदीक इंसान के अमल और उसकी नीयत की कितनी अहमियत है। एक तरफ वो हस्ती है जिसने सारी जिंदगी गुस्से को पिया और अपना अहद निभाया तो अल्लाह ने उसे कुरान में अमर कर दिया, और दूसरी तरफ वो गुनाहगार है जिसके दिल में एक लम्हे का खौफे खुदा पैदा हुआ तो अल्लाह ने उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों पर मगफिरत की चादर डाल दी। मोहतरम सामीन, ये वाकयात हमें दावत फिक्र देते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कितनी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, कितनी जल्दी अपने अहद तोड़ देते हैं और गुनाहों पर कितनी दलेरी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की तरह सब्र और इस्तकामत अता फरमाए, हमारे अंदर से गुस्से जैसी खतरनाक बीमारी को खत्म कर दे, और अगर हमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो किफल की तरह सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक बख्शे ताकि हमारा परवरदिगार हमसे भी राजी हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि सब्र व इस्तकामत और खौफ खुदा से भरी ये ईमान अफरोज कहानी आपके दिलों में जरूर उतरी होगी। अगर आपको ये वाकया पसंद आया है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो इस पैगाम को आगे जरूर फैलाएं ताकि किसी और के दिल में भी सच्ची तौबा और सब्र का जज्बा पैदा हो सके। हमारी इस काविश को सराहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट्स में आगाह कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही सबक आमूज और रूह परवर कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।